مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم، وہ کریم اور صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑے گا، گھلے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھا 112 زبور۔ اب میری دعا ہے کہ آپ اس پر غور کریں، خود بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کس قسم کے شخص ہیں، کیسے آدمی ہیں، کیسی خاتون ہیں، کیسی بہن ہیں۔ خدا کرے آپ کے بارے میں یہ بات سچ ثابت ہو جو کہی گئی ہے کہ وہ صادق ہے، بری خبر سے نہیں ڈرے گا، اپنا کاروبار راستی سے کرے گا۔ اور یہ دیکھیے، یہ خدا کی خوبیاں ہیں جو اس کی زندگی میں ہیں۔ رحیم ہے، کریم، کرم کرنے والا، صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی، اور اس کے لیے لکھا وہ بانٹنے والا ہے، لوٹنے والا نہیں۔ خدا کرے آپ کلام کے باقی حصے کو بھی جب سنیں تو خدا کی آواز سن سکیں، پیار بھری آواز سن سکیں۔ اگر آپ کو اردو شاعری کا شوق ہے تو سارے شاعروں کو میرا سلام جو اب ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو خدا کی بات اس طرح کہہ دیتے ہیں جیسے عام آدمی نہیں کہہ سکتا، ملہم جیسے ہوتے ہیں وہ بھی، جیسے الہام ان پر نازل ہوتا ہے۔ لیکن اردو شاعری میں عاشقوں کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کا ذکر ہے، معشوق کا ذکر ہے۔ اردو کا تو مطلب ہی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، غزل جو ہے اس کا مطلب ہی ہے عورت سے بات کرنا۔ عشق ہے، وہ عشق مجازی بھی ہے، عشق حقیقی بھی ہے، سچا بھی ہے۔ عشق طرح طرح کے عاشق ہیں، ان کا ذکر پڑھا جاتا، ان کی شاعری میں ان کی صورت ابھر آتی ہے۔ کچھ ایسے شاعر ہیں جو
ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی لقت خوردہ ہے، بہت ٹھوکریں کھائی ہوئی ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی زخمی جیسے ہیں، ان کے زخموں کی آواز آتی ہے، جب بھی وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ درد ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، بے قراری اور بے چینی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایسی حالت میں ان کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں اپنے محبوب کے لیے، جسے پیار کیا تھا اس پر لعنت بھیجتے. ایسا ہوتا ہے، آپ پڑھیے گا اپنی شاعری میں، آپ نے پڑھے ہوں گے. مجھے تو یاد آ رہا ہے ایک شخص کا شعر کہ اب میں پورے طور پر تو اس کا اطلاق نہیں کر سکتا جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن سطحی طور پر ایسا لگتا ہے کہ دل بہت ہی ناراض ہے کہ بدلہ تیرے ستم کا کوئی تجھ سے کیا کرے، اپنا ہی تو فریفتہ ہوئے خدا کرے. خدا کرے تو اپنا عاشق ہو جائے، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ زخم کتنے گہرے ہو سکتے ہیں، درد کتنا شدید ہو سکتا ہے، آگ کتنی جلانے والی ہو سکتی. تو خود اپنا عاشق ہو جا. یہ ہے میری ایک قسم کی لعنت تجھ پر پڑے کہ جیسے میں تیرا عاشق ہوں اور زخمی ہوں، تو اپنا عاشق ہو جائے. بھئی اس سے زیادہ بری بات اور کیا کہی جا سکتی کسی کے لیے؟ اس سے زیادہ بری لعنت اور کیا ہو سکتی کہ کوئی انسان اپنا عاشق ہو جائے اور اپنے آپ کو پیار کرے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ لعنت تو ہم سب پر ہے. جب تک خدا اس لعنت کو برکت میں تبدیل نہ کرے تو انسان پر تو یہ لعنت ہے، ہر ایک انسان پر ہے. جیسے پیدائشی یہ چیز ایسی ہے کہ جتنا وہ پھر بڑا ہوتا اتنی یہ چیز بڑے پیمانے پر ظاہر ہوتی ہے، دکھائی دینے لگتی کہ کون آدمی اپنے آپ کو پیار کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم خدا پرست ہیں، خدا پرست چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں خدا پرست کہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ پرستش ہم کس کی کرتے ہیں، عاشق ہم کس کے ہیں یہ وہی جانتا ہے. لیکن اس کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں، آدمی جان سکتا، ظاہر ہوتی یہ بات کہ انسان خدا کا نہیں اپنا عاشق ہے، خدا پرست نہیں ہے، خود پرست ہے. خدا کو استعمال کرتا ہے جب اس سے فائدہ ہو تو جو کچھ اسے دینا چاہیے، جو شریعت ہوتی ہے اس کے تقاضے پورے کر دیتا ہے، لیکن دلی طور پر انسان خدا کا عاشق نہیں ہے. مانو نہ مانو، انسان اپنا عاشق ہے، اپنے لیے جیتا ہے، راست بازی کو استعمال کرتا ہے تاکہ اجر ملے، نیکی کرتا ہے تاکہ خدا کے حضور پیش کر کے وہ سب کچھ لے لے جو اس کا حق نہیں ہے. ایسا شخص جس پر یہ لعنت ہے کہ وہ اپنا عاشق ہے، خود پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے، خدا پرست تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا تو عشق چاہتا، وہ خود عاشق ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسے پیار کریں. ہمارے دلوں میں وہ عشق دیکھتا ہے کتنا ہم اس کو پیار کر سکتے ہیں. تو جو اسے پیار کرتا پھر وہ اپنے آپ کو پیار نہیں کر سکتا، پھر وہ خدا کو پیار کرتا. ورنہ انسان خود پرست ہے، شہوت پرست ہے، لذت دولت پر زر پرست ہے. یہ اس قسم کی پرستشیں وہ کرتا ہے. یہ سارے اس کے ایسے معبود ہیں جو اینٹ سے پتھر سے تو نہیں بنتے، لیکن ان کے خیالات سے ان کا جنم ہوتا ہے، انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان کی پرستش کرتا وہ. اور ان سب کے اوپر جو چیز چھائی ہوئی ہوتی وہ اس کی اپنی خود ہی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیار کرتا. دولت سے اسے فائدہ ہو جاتا، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بہت سے حکومت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک ہی خواہش ہوتی ہے، میں بڑا ہو جاؤں، لوگ مجھے جانے. میں خدا کا نام لینے کی بات نہیں ہے، یہ تو عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے. خدا محبت ہے، ایسا بتایا گیا خدا ان کے کلام میں، اور وہ چاہتا کہ ہم اس سے محبت کریں، اسی لیے اس نے ہم کو پیدا کیا، سب سے زیادہ اس کو پیار کریں. تو لیکن یہ مشکل کی بات ہے کہ انسان پھر پرستش اور چیزوں کی کرتا، اور پھر
سب سے بڑی بات پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو پیار کرتا ہے وہ خدا کو نہیں کر سکتا، اور خدا کی خلقت کو بھی پیار نہیں کر سکتا، کسی کو بھی نہیں پیار کر سکتا، استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے تو میاں بیوی ایک دوسرے کی پیار سے ان کو تسکین نہیں ہوتی، معلوم ہو جاتا تھوڑی دیر کے بعد کہ عشق کس کا ہے۔ جو خدا کو پیار نہیں کر سکتا وہ کبھی انسان کو پیار نہیں کر سکتا، انسان کو استعمال کرتا ہے، اور اگر اس کی محبت کا جواب نہ ملے تو اس پر لعنت بھیجتا، چھوڑ دیتا، دفع ہو یہاں سے، نکل میرے گھر سے، دھکے دے کے نکال دیتے ہیں آدمی اپنی عورت کو، میری خوشی پوری نہیں کرتی، میری بات نہیں مانتی۔ بھائی پوچھو بھائی تو خدا ہے اور کون ہوں میں؟ کہتا نہیں ہے انسان، سمجھتا یہی ہے کہ میں خدا ہوں، ہر پیار کا حقدار میں ہوں، خدا کو بھی مجھ سے محبت رکھنی چاہیے۔ دیکھا کیسی عجیب، کس قسم کی یہ لعنت اور کس قسم کی روحانی بیماری ہے انسان کو، ہم پہچانتے نہیں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بیماری ہے انسان کے اندر، اور اس کا اجر دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان خدا کو نہیں اپنے آپ کو پیار کرتا ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے خدا نے میری دعا سن لی، میں کیا خدا کو مانوں، ہم تو اتنے برسوں سے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو کچھ کیا نہیں۔ کہاں گئی وہ محبت؟ ارے وہ خوشبو جو ہوتی وہ تعریف و تمجید تعفن میں بدل جاتی ہے، بدبو آتی ان کے کلام میں، ان کی باتوں میں، خدا کے خلاف کفر۔ ارے میرے مالک مجھ پر رحم کر۔ میرے پیارے بھائیوں غور سے سنو، مان لو اس بات کو، پہچان لو اس بات کو، ڈھونڈو تو اپنے دل میں محبت کس کے لیے ہے، ورنہ یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنا عاشق ہے۔ روحانی طور پر انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، کیا میں خدا کی پرستش کرتا ہوں یا خدا کو استعمال کرتا ہوں؟ کرنا خدا کو استعمال کر نہیں سکتا، کوئی بیوقوف ہے انسان، لیکن چاہتے ہم ہیں کہ خدا میری مرضی پوری کرے کسی قیمت پر، جو قیمت ہوگی میں دے دوں گا، میں شریعت کے تقاضے پورے کروں گا، میں اچھے کام کروں گا، سب کچھ کر دوں گا میں، لیکن تم مجھے پیار کر، اور وہ ترس رہا ہے پیار کرنے کے لیے، لیکن اس کی محبت ہمارے دلوں میں اتر آتی تو اس کے نتیجے بالکل فرق ہوتے ہیں۔ یہ لعنت کسی طرح دور ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا حشر بہت برا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، جو خود پرست ہوتا ہے، اس کا دوست کوئی نہیں ہوتا، حقیقت میں کوئی اس کو پیار کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ لعنت ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی تنہائی ہوگی کہ وہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں کر سکے گا۔ محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس کو ان کا اعتبار نہیں آتا، بیوی پیار کرتی ہے لیکن اسے یقین نہیں آئے گا، تسلی نہیں ہوگی، اطمینان نہیں ہوگا، اکیلا۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ اکیلا پن۔ انسان ایسا بنایا نہیں گیا کہ وہ اکیلا رہے، اسے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے محتاج بنائے گئے، لیکن اگر اس میں سے ابلیس ہماری جان کا دشمن ہمیں وہاں سے کھینچ کے نکال کے الگ کر دے، تو جیسے کوئلے ہوتے ہیں انگیٹھی میں جل رہی ہوتی ہے انگیٹھی، ہر کوئلے کے اندر آپ دیکھو گے روشنی ہوگی، گرمی ہوگی، ایک مقصد ہوگا، سب اکٹھے، لیکن ایک کو اس میں سے نکال کے الگ کر دو، تھوڑی دیر کے بعد وہ کالا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی جو حالت ہو جاتی ہے وہ اس اکیلا پن ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، زندگی کا مقصد ہی جاتا رہتا ہے، بہت بری حالت ہے۔ اور پھر جس خدا کے نزدیک جا کے انسان کو اس کی محبت کی گرمی نصیب ہوتی ہے، اس کی روشنی نصیب ہوتی ہے، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس سے تو ہم نے ویسے ہی دروازہ بند کر رکھا ہے، اس کے لیے تو دروازہ ہم نے خود بند کر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر، دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہم نے، کہتا میں کھانا کھاؤں گا، خوشی مناؤں گا۔ مر رہا انسان،
بغیر کھانے کے، روحانی خوراک کے بغیر مر رہا ہے. لوگ طرح طرح سے مر رہے ہیں محبت کی وجہ سے. محبت ہے نہیں، بیچارے ترس رہے ہیں محبت کے لیے. کوئی پیار سے گلے لگائے، ترس رہے ہیں لوگ. دنیاوی خوراک کے لیے ترس رہے ہیں. بہت برا حال ہے. کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو پیار کرتے وہ پڑوسی کو کبھی بھی نہیں دیکھ کے کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے گھر میں اتنا کھانا پکا ہوا ہے، یہ تو بری بات ہے، یہ تم بھی لے لو. نوکر سے کہیں بھی جاؤ ان کے یہاں بھیج جاؤ، یہ لے جاؤ پہلے ان کے یہاں. یہ حلوہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں ایک بیچاری بوڑھی عورت رہتی، اس کا آدمی گزر گیا، بچے بھی نہیں پوچھتے، وہ بھی بیمار ہے، تو یہ ان کے ہاں دے آؤ پہلے. ایسے بھی ہیں، شکر ہے ان کا، شکر ہے ان کا، ایسے بھی ہیں. لیکن جب تک خدا اس بیماری سے کسی کا علاج نہ کرے وہ تنہا رہے گا، اپنے لیے جیے گا اور کبھی خوش نہیں ہوگا. خدا کی تمام برکتوں سے محروم رہے گا. خدا کی معرفت اسے پہچان نہیں نصیب ہوگی، خدا کی قربت اور نزدیکی اسے نصیب نہیں ہوگی، اور آخرت اس کی توبہ توبہ، خدا بچائے، بہت بری ہوگی. اس کا کیا علاج ہے؟ کیا کریں؟ سب سے بڑی بات تو جب خدا کسی کا علاج کرتا ہے تو سب سے بڑی اس کو برکت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی حالت کی پہچان ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر وہی تو ہوتا ہے جو آپ اس کی تشخیص صحیح ہو، وہ آپ کو بتا دے کہ جی آپ سوچ رہے ہو آپ کو زکام ہے، یہ بار بار آپ کو زکام ہو جاتا، آپ کو معلوم نہیں اس کے پیچھے بیماری ایک اور ہے. آپ سوچتے ہو کہ جی آپ نے وہ رات کو کھانا کھا لیا تھا اس کی وجہ سے بدہضمی ہے. یہ بدہضمی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، بہت خطرناک چیز ہے آپ کے پیٹ میں. کیونکہ جب تک پہچان نہ ہو بیماری کی اس کا علاج بھی تو نہیں ہو سکتا. کہ جی کھجلی یہاں مج رہی ہے اور پیر میں کھجائے، ارے کھجلی تو یہاں مج رہی ہے، یہاں کھجانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو دیکھ کے بتا دے. پہلے تو ایسے، اب تو خیر بہت ترقی ہو گئی، وہ تو صرف آنکھیں دیکھا کرتے تھے، پھر کہتے تھے اپنی زبان باہر نکال زبان کو دیکھتے تھے، پھر پلس دیکھتے، اور اتنا صحیح ان کا نتیجہ نکلتا تھا، علاج ہو جاتا تھا. خدا کا رحم اس وقت بھی انسان پر ہوتا تھا. شکر ہے اب جو کچھ ہو رہا. لیکن یہ جو تشخیص ہوتی ہے بیماری کی پہچان، یہ بہت ضروری. تو بہت بڑی برکت یہ ہوتی ہے کسی انسان کی زندگی میں جب روحانی طور پر خدا اسے بچانا چاہے، برکت دینا چاہے. پہلی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا حال نظر آ جاتا. اوہ یہ بیماری ہے، میں خدا پرست نہیں ہوں، میں خود پرست ہوں، میں تو اپنے سے زیادہ کسی اور کو پیار ہی نہیں کر سکتا، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی عزیز کو، نہ ماں کو جس کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، میں اسے نہیں پیار کر سکتا. بہت بڑی برکت ہے یہ کہ کسی کو پتہ لگ جائے کہ میں بیمار ہوں اور میری بیماری ہے کیا. خداوند یسوع مسیح کا کلام پڑھنے سے سب سے پہلے جو برکت ملتی وہ یہی ہے کہ انسان کے دل کا حال اس کے سامنے کھل جاتا. یہ انجیل کا معجزہ ہے. محض شریعت نہیں ہے، اس میں محض خدا کی معرفت نہیں ہے، خدا کی پہچان، اس میں اپنی پہچان ہوتی ہے. جبھی تو خدا کے بندے کہتے ہیں ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں. اسی لیے تو خدا کے بندے ایوب نے کہا تھا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ مجھے دیکھتی ہے، مجھے دیکھتی ہے. اوے خدا میں تجھے کیا دیکھوں، مجھے تو اپنا پن نظر آ گیا. خدا کی بات کیا کروں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھے نظر آ گیا. اور کہتا میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. یہ معرفت کا سب سے بلند درجہ ہے. اس کے بعد یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر پتہ لگتا ہے اور باتیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ پتہ لگتی ہے کہ مجھ پر لعنت ہے ایک، میں تو لعنت کے ماتحت جی رہی ہوں، میں تو لعنت کے ماتحت، اور میں خدا کی برکتوں کی بات کرتا ہوں، خدا کی شریعت کی بات کرتا ہوں میں، اور مجھے اس بات کا خیال بھی نہیں ہے کہ میں تو لعنت کے ماتحت ہوں. شریعت کو اٹھائے پھرنے سے آدمی کی شرارت کا علاج نہیں ہوتا. نہیں، اگر پانی سے دھلنے سے انسان کا باطن دھل سکتا ہے تو سب سے زیادہ تو مگر مچھ
اور مینڈک اور مچھلیاں سب سے پہلے ان کو جگہ ملے گی آسمان پر، وہ تو پانی میں رہتے، صاف رہتے۔ یہ کیا تماشا، ہماری عقل میں کیا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ شریعت پاک ہے اپنے آپ میں ناپاک ہوں، شریعت تو پاک ہے، اسے اٹھائے پھرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا، اس کی محافظت میں نہیں کرتا، اس کی محافظت خدا کرتا ہے، اور وہ اندر سے کرتا، ہمارے باطن سے کام شروع کرتا۔ تو سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے، خدا یسوع مسیح کہتا میرے پاس آ، دیکھ میں ایک کام کروں گا تیرے لیے۔ یہ خدا کی محبت جس کا تجھے تجربہ نہیں ہے، آ میرے پاس، تب تجھے پتہ لگے گا کہ خدا تجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، تجھے پتہ لگے گا کہ خدا تجھے پیار کرنا چاہتا ہے، کرنے دے، آ جا اس کے پاس، دے دے اسے موقع، کہہ دے آئے خدا تو مجھے پیار کر، میں اپنے آپ کو پیار کر رہا ہوں۔ ابھی تک تسکین حاصل نہیں ہوئی، کوئی آدمی اپنے آپ کو پیار کر کے کبھی تسلی نہیں پا سکتا۔ ہم بنائے ایسے گئے، ہمارا دل پھر بھی خدا کی محبت کے لیے ترستا ہے، اور وہ ہمارے لیے ترس رہا ہے۔ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں، ارے کب تک ہم اس کو باہر رہنے دیں گے؟ آنے دو اس کو اندر، پھر پتہ لگے گا کہ بیماری کیا ہے، پھر یہ پتہ لگے گا کہ خدا کی محبت کتنی بلند ہے جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ جس یسوع کا میں ذکر کرتا ہوں وہ خدا کی محبت ہے، خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کلام کی خوشبو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خدا کی محبت پھیل جاتی ہے۔ بپتسمہ دینے والا یوحنا، جس کے لیے کہا گیا بہت بڑا نبی ہوا ہے، وہ بہت بڑا نبی ہوا ہے، اس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا اور کہا کہ میں تو اس کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ رشتے میں بھائی تھا، ان کا رشتہ بھی تھا، لیکن بڑا تھا وہ عمر میں خدا سے کچھ مہینے۔ وہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے۔ ارے مجھے آسمان سے آواز آئی ہے، میں نے تو خدا کی آواز سنی، اس نے مجھے بتایا تو کیا سمجھ رہا ہے اسے، یہ تجھ سے کہہ رہا کہ مجھے بپتسمہ دے دے، تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تب یوحنا کہتا او ہو، یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں یسایہ نے کہا ہے کہ وہ ہماری بدکاریوں کو اپنے اوپر لے لے گا۔ پھر کہتا ارے دیکھو کہاں تم یہ میمنے لیے جا رہے ہو، اپنے گناہوں کے لیے انہیں قتل کرو گے۔ یہ ہے خدا کا میمنا، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ارے جو اپنے آپ کو پیار کرنے والا ہے وہ صلیب پر دیکھے، پھر پتہ لگے گا کہ خدا گناہ گار کو کتنا پیار کرے گا۔ تب آپ کے دل کو تسکین اور اطمینان حاصل ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پیار کر کے تھک گیا، میں اپنے آپ کو پیار کرتے کرتے تھک گئی، اکیلی پڑ گئی ہوں، اب میں کوئی مجھے پیار کرنے والا نہیں۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ کاش کہ میں کہہ سکتا صحیح طور پر اے پاک روح میری مدد کر دے، کہ میری بہن جو دیکھ رہی ہے، میرا بھائی جو دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کو بہت پیار کرتا ہے، وہ کرتا ہے آپ کو۔ آپ کیا کرو گے اپنے آپ کو پیار؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے دن کتنے، آپ کو تو معلوم بھی نہیں خدا نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، آپ کو معلوم بھی نہیں کہ اس نے کون کون سی قوتیں آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ارے بڑی قوتیں آپ کو دے رکھی ہیں جن کا استعمال نہیں کیا آپ نے کبھی تک، آپ کو معلوم ہی نہیں۔ آپ تو وہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو مٹی نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر سونا ہے، آپ تو سونے کا پہاڑ ہیں، وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے۔ کیا کرتے ہیں میں اور آپ اپنے آپ کو پیار کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح سے کسی نے آ کے پوچھا ہے، خدا یہ متی کی انجیل میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، متی کی انجیل میں اس کا ذکر ہے کہ آ کے نا وہ بڑے پیارے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، کلام کو اٹھائے پھرتے تھے، کلام کے محافظ تھے، جاننے والے تھے، عالم شرع تھے۔ ان میں سے ایک نے آ کے یسوع مسیح سے پوچھا، سوال پوچھے، بڑے بڑے عجیب قسم کے سوال پوچھتے تھے، سوچتے تھے اس کو ہم الجھا لیں گے۔ سوال اگر اس لیے پوچھا جائے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں تو خدا من جواب دیتا کلام جیسے، اگر اس لیے کہ ہم خدا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں تو ہم تو بیوقوف ہیں ہی۔ تو یسوع مسیح سے پوچھا سب سے بڑا حکم کون ہے، کون سا حکم ہے شریعت میں؟ دیکھو کیا جواب دیا خدا یسوع مسیح نے،
آئے استاد توریت میں کون سا بڑا حکم ہے؟ اس نے ان سے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، ساری عقل سے محبت رکھ، خدا سے محبت رکھ۔ تو اپنے آپ کو پیار کرتا ہے؟ ارے خدا سے محبت رکھ تو کیا پہچان ہوگی اس بات کی؟ نتیجہ ہوگا تو اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند محبت کر سکے گا۔ جو خدا کو پیار کرتا کبھی ہو نہیں سکتا وہ کسی دوسرے سے نفرت کرے۔ نفرت کے لائق تو ہم سارے ہی ہیں، کون ایسا جس نے شریعت کا حکم نہیں توڑا؟ کیسا مبارک ہے وہ جسے پتہ لگ جائے کہ وہ خدا پرست نہیں خود پرست ہے، وہ تنہا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور اگر وہ خداوند کی اس محبت کو پہچان لے تو پھر دیکھو اس کے نتیجے کیسے ہوتے ہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، آپ سن رہے ہو ایک بہت بڑی لعنت کا جو انسان پر آ گئی ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی بہت بڑی برکت ایک ہے جو منتظر ہے، جو چاہتا ہے، انتظار کر رہا خدا کا کہ میں اس لعنت کو ہٹا دوں اور اپنی برکت تجھ پر انڈیل دوں تاکہ یہ لعنت دور ہو اور تو میری برکتوں کی وجہ سے مالدار ہو جائے۔ وہ کون سی برکت ہے؟ سنو، کاش کے سن سکو، سن لو، سمجھ لو، سپرد کر دو اپنے آپ کو کہ ہاں مجھے ضرورت ہے، دور کر یہ لعنت مجھ پر سے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس جب خدا یسوع مسیح آئے تھے تو کہا تھا شریعت ساری پوری کرنی ضروری ہے، اس لیے مجھے بپتسمہ دے۔ وہ کہنے لگا میں تو بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، لوگوں سے کہنے لگا میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہ تمہیں روح القدس کا بپتسمہ دے گا۔ وہ کیسا بپتسمہ ہے؟ رومیوں کا خط اگر آپ پڑھیں 5واں باب 5 آئے تو وہاں ذکر ہے کہ روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے اندر انڈیلی جاتی ہے۔ یہ دل خالی ہے، محبت سے خالی ہے، خرابیوں سے لبریز ہے۔ خدا کی محبت اور خدا پرستی نہیں ہے، یہ خود پرستی کا گھر بنا ہوا ہے۔ تو جب وہ آ جاتی ہے، خدا کی محبت آ جاتی ہے، اس کے نتیجے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھر انسان کی زندگی مفید ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے زبور میں پڑھا تھا، وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ صادق خداوند کا بندہ بانٹتا ہے، ورنہ ہم لوٹتے ہیں۔ دیکھو تو لوٹنے والے کتنے اور کتنے سمجھدار ہیں، وہ کتنا اثر ہے ان کا، بات ان کی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنی پرکشش ہوتی ہے، اور جس ڈھنگ سے وہ لوٹتے انہیں جن کے پاس جو کچھ رہ گیا ہے، اور یہ دور کرنے کو تیار ہے، یہ لعنت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ دور ہو جائے۔ آپ چاہتے ہو یہ لعنت آپ کی زندگی میں سے دور ہو جائے، ورنہ اس کا حشر بہت برا ہے۔ یہ ایک ایسی تنہائی ہے کہ جہاں انسان گھبراتا ہے اور کہتا ہے میں کہاں آ گیا، کہاں ہے خدا؟ تو اس کا ضمیر اس سے کہتا تو کس کو پکارا، تو خود خدا بن گیا تھا، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا کبھی نہ ہو۔ خدا کے حضور آؤ، خدا اس مسیح سے کہو یہ لعنت مجھ پر سے ہٹا دے۔ وہ لے لے گا، اپنے اوپر لے لے گا، اور آپ کو خدا کی محبت سے سرشار کر دے گا، بھر دے گا، لبریز کر دے گا آپ کا دل۔ آمین، کہہ دو اس سے مجھے ضرورت ہے خدا تیری محبت کی۔ پھر دیکھنا آپ کی بیوی بھی، خاوند بھی، بچے بھی، پڑوسی بھی خوشی منائیں گے اور کہیں گے کہ یہ محبت کہاں سے بہ نکلی۔ پھر آپ کہو گے مجھ پر تو لعنت تھی، یہ تو خدا یسوع مسیح نے مجھے برکت دی ہے۔ ایسا ہی کہو گے۔